السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم وقال فی مقام آخر وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اولی الالباب۔ باغبانوں نے گلستان کی بہاریں لوٹ لیں، کچھ لٹیروں نے شبستان کی بہاریں لوٹ لیں۔ کوئی ظالم آشیانوں کو جلا کر چل دیا، کوئی ظالم آشیانوں کو جلا کر چل دیا، کوئی ظالم آگ گلشن کو لگا کر چل دیا۔ ناظرین کرام، انتہائی مخدوش واقعہ، انتہائی دل خراش واقعہ اور سانحہ یہ عید کے روز جو پیش آیا، سوشل میڈیا پر یہ واقعہ آپ بار بار دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اس کے بارے میں، اور امت مسلمہ کے اندر اپنا ایک طرف خوف و ہراس بھی ہے اور دوسری طرف ان کے ایمانی جذبات بھی ہیں اور ایمانی غیرت بھی ہے کہ اس ظالم کو، اس درندے کو، درندہ ہے، درندوں سے بھی بدتر ہے، جس نے ایک حافظ قرآن، بیٹا بھی حافظ قرآن ہے، باپ بھی حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن، قاری قرآن کے بیٹے، قاری قرآن حافظ قرآن سمیع الرحمن یعنی خلیل الرحمن صاحب کے بیٹے سمیع الرحمن کو کس طرح زد و کوب کیا گیا اور کس بے دردی کے ساتھ اور بے حسی کے ساتھ، بے غیرتی کے ساتھ اور بے حیائی کے ساتھ اس ظالم نے قتل کیا اور درندوں والے وار کیے۔ اور وہ اس کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنی جان کو بچاتے ہوئے اور اپنی عزت کو بچاتے ہوئے اس نے یہ جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن اپنی عزت پر حملہ نہیں کرنے دیا۔ یقیناً وہ خوش نصیب ہے، فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین۔ لیکن سوال ہے ان ظالموں کی جو پشت پناہی نہیں کرتے، ان ظالموں کو تحفظ دیتے ہیں، ان سے سوال ہے کہ تم کب تک یہ ایسا کرو گے؟ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، ڈر جاؤ، بچ جاؤ، وگرنہ ان بطش ربک لشدید، تمہیں اللہ کی پکڑ آ کر رہے گی، گرفت رہے گی، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ناظرین کرام، اگر کسی داڑھی والے نے یہ واقعہ، داڑھی والے نے اس طرح کا معاملہ کیا ہو، یہ بے غیرت لبرل اور سیکولر اور جو دین سے ناآشنا، نا واقف، یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں اور ڈنڈورا پیٹتے ہیں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف اور ہرزہ سرائی کرتے ہیں، مولوی ایسے ہیں، مولویوں نے ایسے کر دیا ہے۔ یہ پچھلا ہی جو واقعہ قصور میں زینب کا پیش آیا، کیا وہ مولوی تھا؟ کیا وہ دینی مدرسے سے تعلق رکھتا تھا؟ کیا وہ علماء میں سے تھا؟ اور اسی طرح یہ دوسرا جو واقعہ پیش آیا ہے، اگر پولیس نے اس بے غیرت کے خلاف غیرت کا مظاہرہ نہ کیا تو یقین جانیے پولیس کی جو تھوڑی بہت عزت قوم کے دلوں میں ہے، قوم کے اندر ہے، وہ بھی جاتی رہے گی۔ اور ان ظالموں کا تعاقب کون کرے گا؟ کیا کوئی آسمان سے کوئی نئی مخلوق آئے گی؟ یہ اللہ رب العزت نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ برائی کے خلاف جہاد کرے اور ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنا نیکی کے لیے اپنی آواز بلند کرے۔ یہ انتہائی دردناک واقعہ ہے، اس لیے یہ واقعہ کسی ایک شخصیت کا یا کسی مسلک کا نہیں ہے، مشترکہ طور پر اور اللہ کے فضل و کرم سے اتفاق ہے، اتحاد ہے اور امت مسلمہ اس بارے میں اکٹھی ہے اور اکٹھ ہے امت مسلمہ کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں چند ماہ قبل جو اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی تھی کہ ان بچوں پر، جو معصوم بچے اور ان نوجوانوں پر اور ہماری بیٹیوں پر جن پر یہ ظلم کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کو کھلے عام پھانسی پہ لٹکایا جائے، اور یہ قرارداد منظور ہوئی تھی۔ اس حافظ قرآن کو جو قتل کیا گیا ہے، اس قاتل پر، جس نے قتل کیا، اس پر بھی اس کا اطلاق ہونا چاہیے، وگرنہ آپ ملک کو تباہ کر لیں گے، امن کو تباہ کریں گے۔ امن کو تباہ نہیں کرنا چاہیے، ہم اس ملک کے محافظ ہیں، اور افسوس کی بات ہے جو اس ملک کے محافظ ہیں وہی ملک کو لوٹنے لگ گئے ہیں۔ اور اس طرح کا ایک نہیں، کئی واقعات ہیں، مگر افسوس ہے کہ جب کوئی داڑھی والا اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو اس کا نام تو بڑا لیا جاتا ہے، حالانکہ ہم کہتے ہیں کسی بھی تو شعبے سے تعلق رکھتا ہو،
ایسا جرم کرنے والا، چاہے کوئی وکیل ہو، چاہے کوئی ڈاکٹر ہو، چاہے کوئی پروفیسر ہو، چاہے کوئی مولوی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے۔ اسلام امن والا دین ہے، اسلام اعتدال والا دین ہے، اسلام انصاف والا دین ہے۔ یہ نہیں کہ غریب کے لیے اور قانون ہو، امیر کے لیے، چودھری کے لیے کوئی اور قانون ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تو ناظرین کرام، اس درندے کو چاہیے، اہل اقتدار کو، حکومت والوں کو چاہیے کہ اس کو پکڑیں، اور پکڑ تو لیا ہے، اب اس کے خلاف وہ کارروائی کی جائے، قرار واقعی اس کو سزا دی جائے، عبرت کا نشان بن جائے۔ یہ بعض اس طرح کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، لو جی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ کیوں لوگوں کو اسلام کے بارے میں اس طرح کے تاثرات دیتے ہیں کہ لو جی اسلام دہشت گردی، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، یہی سوال ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ سے ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سعودیہ میں چلے جائیں، وہاں یہ نہیں ہر بندے کا ہاتھ کٹا ہوتا ہے، نہیں، جب ایک کا ہاتھ کٹ جاتا ہے دوسرے تیسرے کا کٹ جاتا ہے، جرم رک جاتا ہے یا بہت کم ہوتا ہے، شاذ و نادر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے، اور تاکہ جرم کا جو ہے نا وہ سد باب ہو سکے، انسداد جرم ہو سکے، تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی جرت نہ کر سکے۔